اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء. محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آج ہم آپ کی خدمت میں صراط مستقیم کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اب تک ہمارے چند پروگرام آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں. صراط مستقیم کا یہ آج چوتھا پروگرام ہے جس میں ہم حال ہی میں بولان میڈیکل کالج کوئٹہ کی 15 شیعہ بچیوں کے قتل عام اور شہادت پر احتجاج پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی گزشتہ کل کراچی میں 3 شیعہ جوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے. داود، کھاکھو اور آصف ان کے نام بتائے گئے ہیں. شیعان علی کا قتل عام پاکستان میں جاری و ساری ہے، اور حکومتیں خاموش تماشائی بن کر وقت گزارتی رہی. کسی بھی حکومت نے خاطر خواہ ایک آدھ کے علاوہ بند نہیں باندھا شیعہ قتل عام کے خلاف. بولان میڈیکل کالج کی 15 جوان ڈاکٹر بننے والی بچیوں کا قتل شرافت کا قتل ہے، غیرت قومی کا قتل ہے. ان بچیوں کے والدین کی کیا امیدیں ہوں گی کہ وہ معاشرے میں ڈاکٹر بن کر مریضوں کی خدمت کریں گی، ملک کی، صوبے کی خدمت کریں گی. پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ کی حکومت کا بلوچستان میں اور ان کی حمایتی جماعتوں کا پہلا تحفہ شیعان علی کو ان 15 بچیوں کے قتل کی صورت میں دیا گیا ہے. ہمیں نواز شریف یا ان کے گروپ سے جو خود سعودی عرب کی بیساکھیوں پر ایوانوں میں پہنچے ہیں، انصاف کی قطعاً توقع نہیں ہے. تاہم ہمارا یہ فریضہ ہے، ایک پاکستانی ہوتے ہوئے، ایک پاکستانی قوم ہوتے ہوئے، ٹیکس پیئنگ نیشن ہوتے ہوئے، تشکیل پاکستان میں قربانیاں دینے والی قوم ہوتے ہوئے، اوائل تشکیل پاکستان میں پاکستان کی اکنامیکل سپورٹ کرنے والی قوم ہوتے ہوئے، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی قوم ہوتے ہوئے
اور آئینی قانونی طور پر ہمارا یہ حق ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اس ملک میں اسلام کی روح رکھنے والی شیعہ قوم کو بکروں کی طرح کیوں ذبح کیا جا رہا؟ ایجنسیاں کیوں قاتلوں کو نہیں پکڑتی؟ حکومتیں کیوں خاموش تماشائی ہے؟ وزارت عظمیٰ، وزارت علیا، گورنر، پریزیڈنٹ کیوں خاموش ہے؟ سینٹ، اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کیوں خاموش ہے؟ فوج اور پولیس کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی؟ ہمارے ہزارہا جوان قتل ہو گئے، کسی کا مقدمہ درج نہیں کیا جاتا۔ ہمارے ہزارہا ڈاکٹرز، انجینئرز، علماء، مومن، مخلص، زن و مرد، بچے بچیاں تک مار دیے گئے، مگر اکا دکا ہماری قوم کے ایک فرد کی آواز کے علاوہ کسی بھی ایوانوں میں ہم غریبوں کی آواز نہیں اٹھائی۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آج ہم نے یہ بند نہ باندھا تو ہمیں یہ خوف اور خطرہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت سے کہ وہ اپنے آقاؤں کے عقائد کو پھیلانے کی وجہ سے، جو ان کے آقا 800 مدرسہ بنانے کی تجویزیں دے رہے ہیں، اور حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان جیسے دہشت گردوں کا دفتر قطر میں کھول دیا گیا ہے، اور قطر سعودی عرب کی مکمل سپورٹ کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ سعودی عرب کو پاکستان کے اندر اپنے عقائد کے پھیلانے کے لیے قتل عام کرنے والی جماعتوں کی سرپرستی چھوڑنی ہوگی۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ نواز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو طالبان اور القاعدہ، سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی کی سرپرستی اور معاملت ترک کرنی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ جیسے بدنام زمانہ کو پھر اقتدار کے ایوانوں میں لا کر مسلم لیگ نواز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ شیعہ کشی میں پیچھے نہیں رہے گی۔ ہم مسلم لیگ نواز کے تمام اراکین اسمبلی، سینیٹرز، وزراء اعلی اور ارباب حل و عقد کو وارن کر رہے ہیں، ہمیں لاوارث نہ سمجھا جائے۔ یہ 15 بچیوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ 3 جوانوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ دنیا بھر میں القاعدہ اور طالبان قتل عام کر رہے ہیں۔ شام میں دیکھیں تو ڈیلی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ بند ہو چکا ہے۔ دختر حسین سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا روزہ بند ہو چکا ہے۔ زائرین کی آمد و رفت شام سے بالکل منقطع ہو چکی ہے۔ عراق میں زائرین کی بسوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ سے تفتان بارڈر پہ جانے والے عزاداران حسین کو بسوں میں سے اتار کر مار دیا جاتا ہے۔ راولپنڈی سے گلگت بلتستان جاتے ہوئے عزاداران حسین کے سینوں اور پشتوں پر ماتم حسین کے نشانات دیکھ کے انہیں گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سارے جوان جیلوں میں گلسڑ رہے، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔
احمد لدھیانوی جیسے غنڈے اور اسحاق جیسے غنڈے، سپاہی صحابہ سے تعلق رکھنے والے حکومتی گاڑیوں میں پھر رہے اور ہمارے علماء پابند سلاسل ہیں۔ کراچی میں یوں شیعان علی کا مقتل بنتا جا رہا کہ وہ قبرستان جس میں شیعان علی کے مردوں کو دفن کیا جاتا تھا وہ قبرستان ختم ہو گیا، جسے 20 سال بعد ختم ہونا تھا وہ 20 سال پہلے آؤٹ آف گریو ہو گیا۔ یعنی اس درجہ شیعان علی کو کراچی میں مارا جا رہا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام بڑے افسوس کے ساتھ، احتجاج کے ساتھ جاری ہے، اور آج ہم اپنے صراط مستقیم کے اس پروگرام کو مخصوص کر رہے ہیں شہداء ملت جعفریہ کے لیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں جناب مولانا وسیم عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے۔ آج صراط مستقیم کی میزبانی کے فرائض حسب دستور میرے سپرد ہیں۔ میری دائیں جانب المہدی ٹی وی کے روح رواں القرآن اکیڈمی نیو جرسی کے متولی اور نعرہ حیدری لگانے والے عزادار حسین، عاشق مولا کائنات، عاشق حضرت عباس، سفیر کربلا جناب الحاج آغا ماجد حسین موسوی صاحب تشریف فرما ہے، اور میری بائیں جانب ہمارے المہدی فاؤنڈیشن نیو جرسی کے ڈائریکٹر جناب منظور میاں صاحب تشریف فرما ہے، جو انتہائی مخلص مومن ہے اور جنہوں نے کشتی اہل بیت پر 15 سال پہلے قدم رکھا تھا اور آج تک استقامت کے ساتھ محمد و آل محمد کے مذہب کی ترویج میں اور کاروان محمد و آل محمد میں شامل ہے۔ اللہ ان دونوں حضرات کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، اور اللہ 15 جوان بچیوں کو جنہیں بولان میڈیکل کالج کی بس کے اندر خودکش حملہ آور ایک خاتون نے قتل کر دیا، اس حملے میں وہ شہید ہو گئیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح ان 3 بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے۔ اور الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کے پیرنٹس، میرے والد مرحوم اور جناب منظور میاں صاحب کے والدین اور مولانا وسیم عباس صاحب کے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام شہداء ملت جعفریہ پاکستان کے بارے میں ہے، اور اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی شہید کے وارث کو آج تک پاکستان میں انصاف نہیں ملا۔ اگر ہم تمام شہداء کی فہرست کو اکٹھا کریں تو لگ بھگ 9000 شیعیان علی اب تک شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک کے قاتل کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا۔ یہ حکومتوں کے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ حکومتیں صرف اپنی ٹرم پوری کرنے کے لیے آتی ہیں، حکومتیں صرف لوٹ مار کے لیے آتی ہیں، حکومتیں صرف وقت گزارنے کے لیے آتی ہیں۔ سینٹ اور اسمبلیز، انتظامیہ اور عدلیہ، یہ سب پپٹ ہیں، اور یہ کسی مظلوم کی داد رسی کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔
پاکستان میں چیف جسٹس جو ہر کس و ناکس کے لیے بڑا بےتاب نظر آتا ہے، اسے کیا شیعہ قوم کے 9,000 قتل نظر نہیں آتے؟ کیا اس کے ہاں اولاد نہیں ہے؟ کیا اس چیف جسٹس کی غیرت کی رگ اپنے ہی شہر کوئٹہ کی 15 معصوم لڑکیوں کی شہادت پر پھڑکتی نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تمام دہشت گردوں کو انتظامیہ اور عدلیہ کی مکمل پشپرائی حاصل ہے۔ اس وقت آ گیا ہے کہ دنیا کے تمام شیعان علی پاکستان میں ہونے والے قتل عام پر پروٹیسٹ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کس طریقے سے عدلیہ ہمیں انصاف نہیں دے رہی، انتظامیہ ہمیں انصاف نہیں دے رہی، کس طرح فوج میں پولیس میں ہماری کوئی سنوائی نہیں، کس طرح تھانوں کے اندر ہمارے مقدمات درج نہیں ہوتے، کس طرح ہمارے ہاں اٹھتی ہوئی لاشوں پر گولیاں مار دی جاتی ہیں، کس طرح ہمارے ہاں قبرستانوں تک میں بم رکھ دیے جاتے ہیں، نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں نہ امام بارگاہ۔ میں یہاں اپنے اس لائیو پروگرام صراط مستقیم میں یہ سوال قائم کرنا چاہ رہا ہوں کہ بتائیے، کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ شیعہ نہیں تھے؟ کیا قائد اعظم نے یہ ملک نہیں بنایا؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت قائد کی قوم کو تو VIP پروٹوکول دینا چاہیے تھا، جبکہ بادل ناخواستہ پاکستان کو قبول کرنے والوں نے پورے ملک کو مقتل بنا دیا۔ کیا فاطمہ جناح رحمت اللہ علیہ شیعہ نہیں تھی؟ جب زیارت میں قائد اعظم کے نوادرات والے مکان میں بم مارے گئے تو حکومت پاکستان یا حکومت بلوچستان کی غیرت نہیں پھڑکی؟ آخر یہ بم مارنے والے زمین میں تو نہیں چلے جاتے، دھنس تو نہیں جاتے، روئے زمین پہ ہی پھرتے ہیں، تو کس مقصد کے لیے یہ ہزاروں کی بھرتیاں ہوتی ہیں؟ یہ وردیوں والوں کے اخراجات کس مقصد کے لیے اگر وہ زیارت میں قائد اعظم کی آخری آرام گاہ کو پریزرو نہیں کر سکے؟ ان سب کے ڈانڈے بنی امیہ سے مل رہے، بنی عباس سے مل رہے، یہ ساری اہل بیت کی دشمنی پنپ رہی ہے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے شیعہ قوم کے ساتھ ظلم و ستم روا دیکھا، ایون ان حکومتوں نے بھی ہمیں معاف نہ کیا جو ہمارے ووٹوں سے بنی تھی۔ وہ حکومتیں جن کو ہم نے بنایا تھا انہوں نے بھی ہم غریبوں کے اوپر رحم نہ کیا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں، جو پہلا دور تھا پیپلز پارٹی کا، اس دور میں بھی سرگودا کے امام بارگاہ میں ایجوٹیشن چلانا پڑا تھا، اس لیے کہ وہاں پر شیعان علی کو گولیاں ماری جا رہی تھی۔ زری یونیورسٹی فیصل آباد میں ہمارے شیعہ طلبہ کے اوپر بم برسائے گئے، مومن پورہ قبرستان میں فاتح خوانی کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں، محفل مرتضیٰ کراچی میں جنازہ پڑھنے والوں کو شہید کیا گیا، مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر کون سا ظلم روا نہیں رکھا گیا؟ شیعان علی کے ساتھ مظالم کرنے میں پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ کسی نے کمی نہیں کی۔ جب نواز شریف کا دور تھا تو جامعۃ المنتظر لاہور میں ظلم و تعدی کی حد کر دی گئی،
کہ سید زادیوں کو، اولاد رسول کو پولیس نے باقاعدہ چابکوں سے مارا اور علماء دین کی انسلٹ کی، اہانت کی. کوئٹہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ہزارہ کب سے شہید ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں نے دیکھا پارا چار میں کس طرح شیعہ علی کا قتل عام ہوا. ڈرون حملوں کو رکوانے والے طالبان کے حملوں سے خوف زدہ کیوں نہیں ہے؟ وہ طالبان کے حملوں کو کیوں نہیں رکواتے؟ بارڈرز کے اوپر سیکیورٹی تیز کیوں نہیں کی جاتی؟ ہمارے قائد سے لے کر کارکن تک، تاجر سے لے کے مزدور تک، عالم سے لے کے عوام تک، وکیل سے لے کر ڈاکٹر تک، انجینئر سے لے کے پروفیسر تک، زن و مرد مارے گئے. ایک ایک حملے میں باپ مارا گیا تو جوان بیٹے مارے گئے. ہمارے ہاں قصر زینب بھکر میں لیڈیز کی مجالس پر بم برسا کے، گولیاں برسا کے خواتین کو شہید کیا گیا. مگر یاد رکھیے، شیعان علی صدیوں میں قتل ہوتے رہے مگر انہوں نے امام حسین کا ماتم نہ چھوڑا، مولا علی کی ولایت نہ چھوڑی، سیدہ فاطمہ کی عصمت سے تمسک نہ چھوڑا، حضور کا عشق رسالت نہ چھوڑا. جتنا مارا جائے گا اس قوم کو اتنا یہ قوم استقامت پکڑے گی. اور انشاءاللہ جس طرح مختار ثقفی کے ذریعے یزیدیت تہس و نحس ہوئی تھی مہدی دوراں، جن کے ایام ولادت ہے، ان کی آمد پر پوری کائنات سے بنی امیہ بنی عباس کے بہی خواہوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت بہ ظلما وجورا. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمارے المہدی ٹی وی کے مینیجر امام جمعہ والجماعت، نوجوان عالم دین جناب مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ نے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ صراط مستقیم کے آج کے پروگرام میں شہدائے ملت جعفریہ کے عنوان پر خطاب فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. شکریہ استاد محترم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین. بأی ذنب قتلت. معزز ناظرین و ناظرات، آج انتہائی دکھی دل کے ساتھ المہدی ٹی وی نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ایک ایسی قوم کو کہ جو انتہائی پرامن قوم ہے، جو درس محبت پہ یقین رکھتی ہے اور جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا درس دیتی ہے، ایسی قوم کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ایک مذموم اور بھیانک سازش جو کہ تیار ہو چکی ہے. یہ وہی واقعات ہیں جو اموی اور عباسی دور حکومت کی باقیات ہیں، جو ان نسلوں کی باقیات ہیں. آج وہی لوگ دنیا میں، دنیا کا کوئی ملک آج محفوظ نہیں ہے. پہلے یہ دہشت گردی ایک مخصوص علاقے تک، کچھ مخصوص سرحدوں تک موجود تھی، لیکن اب یہ سلسلہ جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی حصہ اب اس دہشت گردی سے خالی نہیں ہے. عزیزان محترم، آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیسی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. کیا وہ دنیا جو امن اور سکون کا محور ہو، یا وہ دنیا کی جو دہشت گردی کا مسکن ہو؟ کیا ہم ایسی دنیا میں اپنی اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ جس دنیا میں فقط قتل و قتال ہو، جس دنیا میں فقط افراتفری و دہشت گردی ہو؟ یا ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے
ایک ایسی پرامن دنیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ جو اسلام نے جس دنیا کا پیغام دیا اور اسلام نے جس دنیا کو ہمارے سامنے پیش کیا. آج دیکھنا پڑے گا اس دہشت گردی کی جنگ کا کسی بھی مسلک و مکتب سے تعلق نہیں ہے. یہ فقط مٹھی بھر لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج اس دہشت گردی کا شکار فقط ملت جعفریہ ہے تو ہم اپنی سکون کی نیند سے سوتے ہیں اور اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھتے ہیں. نہیں، آج اگر یہ آگ ملت جعفریہ کے دامن کو جلا رہی ہے تو کل یہ آگ آپ کے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے. دہشت گردی کا کسی مذہب و مکتب سے تعلق نہیں ہے. یہ تو فقط ایسا گروہ ہے، ایسا جانوروں کا اور وحشی جانوروں کا گروہ ہے کہ جو اس دنیا میں امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور بلکہ میں یہاں پہ آپ کو اس طرح بھی متوجہ کروں کہ وہ طاقتیں جو کہ پوری دنیا میں ایسے عناصر کو بھیج رہی ہیں اور ایسے افراد کو بھیجا جا رہا ہے تربیت دے کر، اور ایسے افراد کو مسلح کر کے بھیجا جا رہا ہے دنیا کے مختلف گوشوں کنار میں کہ وہ وہاں کے امن و امان کو تباہ و برباد کریں، وہاں پہ امن و آشتی کی بجائے قتل و قتال کا درس دیں. تو ان طاقتوں کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ آج اگر وہ دوسرے ممالک کا امن و امان برباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں تو کل یہی آگ ان کے اپنے ملک میں بھی ہوگی. کہ جیسا کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس بات کو کہ پاکستان کے کچھ حکمرانوں نے ایک ایسی سازش تیار کی کہ کچھ لوگوں کو تربیت دے کر دوسرے ممالک میں بھیجا گیا کہ وہاں کا امن و امان تہس نہس کریں، اور دوسرے ممالک میں افراتفری اور بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. آج وہی آگ اسی وطن عزیز پاکستان کو جلا رہی ہے. آج وہی لوگ جو کل آپ نے ان کو تربیت دے کر، ان کو وسائل مہیا کر کے اور ان کو اپنی مدد فراہم کر کے، اپنی لاجسٹک سے جن کو آپ نے ان کی معاونت کی، آج وہی عناصر آپ کے اپنے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جس طرح حضرت علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین قبلہ فرما رہے تھے کہ قائد ملت، قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہیں، جو محسن ملت ہیں، جو محسن پاکستان ہیں، آج اگر ایک ملک میں آپ سانس لے رہے ہیں، آپ آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، آج آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، آج آپ کی مذہبی رسومات پہ پابندی نہیں ہے، آج اپنے ملک میں آپ ایک آزادی کی فضا میں رہتے ہیں. یہ مرہون منت ہے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علی اللہ مقامہ کا کہ انہوں نے آپ کو ایک ایسا وطن عزیز دیا. آپ کس قدر احسان فراموش ہے یہ طبقہ، یہ ٹولہ، یہ گروہ، یہ شرپسند عناصر کہ انہوں نے ایسی ہستی کو بھی معاف نہ کیا کہ جو محسن پاکستان ہے، جو محسن عوام پاکستان ہے، جو محسن ملت ہے. کس حد تک یہ لوگ گر چکے ہیں اور ایسی طالبات پہ، نہتی طالبات پہ. اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ ٹولہ ہے جو علم دشمن ہے، یہ وہ ٹولہ ہے جو جہالت چاہتا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں علم کا دور دورہ ہو، یہ نہیں چاہتے کہ وطن عزیز پاکستان میں یونیورسٹیاں بنے، سکولز بنے، مدرسے بنے جہاں پہ علم سکھایا جائے، جہاں پہ علماء موجود ہوں. لہذا اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی کہ ہمارے ملت جعفریہ کے علماء کو نشانہ بنایا گیا، ملت جعفریہ کے ڈاکٹر حضرات، انجینئرز حضرات کو، اہل ثروت حضرات کو نشانہ بنایا گیا. لیکن یہ اگر یہ سوچتے ہیں، یہ مٹھی بھر دہشت گرد اور یہ عناصر اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ کرنے سے یہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے تو عزیزان محترم 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم گواہ ہیں کہ اس ملت پہ جتنے مظالم ڈھائے گئے، اس ملت پہ جتنا بھی ظلم و ستم کیا گیا، یہ ملت اتنی ہی طاقت سے ابھرتی ہے. یہ ملت اتنی طاقت سے پرچم حسین اور پرچم عباس کو تھام کر حسین حسین اور علی علی کے نعرے لے کر میدان میں آتی ہے. آج دیکھیے ملک شام میں کیا ہو رہا ہے، آج دیکھیے عراق میں کیا ہو رہا ہے، آج دیکھیے پاکستان میں حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں. تو
تو سوچنے کا مقام ہے. ایسے دہشت گرد عناصر کی نشاندہی کیجیے. ایسے عناصر کو, چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب سے ہو, ایسے عناصر کو اپنی صفوں میں گھسنے نہ دیا جائے, بلکہ ان کی نشاندہی کریں. اور میں پاکستان کی نو منتخب حکومت جو کہ ابھی آئی ہے, ان سے بھی اپنے اس پیغام کے ذریعے المہدی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے, المہدی ٹی وی نیو جرسی کے پلیٹ فارم سے, میں ان تک بھی, صاحبان اقتدار تک بھی اپنی یہ آواز اور اپنا یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ آپ کو اللہ نے آج یہ قدرت دی ہے. کل تک آپ حزب اختلاف میں تھے اور آپ یہ نعرے بلند کرتے تھے کہ اگر ہم ہوتے تو انقلاب برپا کر دیتے, اگر ہم ہوتے تو پاکستان میں امن ہوتا, اگر ہم ہوتے تو دہشت گردوں کی گرفتاریاں ہوتی. آج اللہ نے وہ اقتدار آپ کو دیا ہے, آج وہ طاقت آپ کے پاس ہے, آج آپ کا امتحان ہے, اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے یہ اقتدار کی کرسی سدا کسی کی نہیں رہی ہے. آج اگر آپ کے پاس ہے, کل اسی کرسی پہ کوئی اور ہوگا, لیکن یہ ذمہ داری ہے آپ کی, شرعی فریضہ ہے آپ کا, اور آپ مسئول ہیں. اگر ایک جانور کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے آپ کی مملکت میں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کجا یہ کہ اشرف المخلوقات انسانوں کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں پہ اگر مظالم ڈھائے جائیں, ان کا قتل عام کیا جائے, تو یہ حکومت کو بھی متنبہ ہونا چاہیے, اہل اقتدار کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اس ملت جعفریہ کو جو دیوار کے ساتھ لگانے کی ایک بھیانک سازش تیار کی جا چکی ہے, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں اسی کے ساتھ جناب علامہ ڈاکٹر سخاوت سندرالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ جناب مولانا وسیم عباس صاحب, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا. ہم آج اپنے پروگرام صراط مستقیم میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بتانے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان میں بانی پاکستان کی قوم کو پناہ نہیں مل رہی ہے. کوئی بھی ایجنسی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, کوئی بھی حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, بلکہ اگر کسی نے تھوڑا بہت ہمارا ساتھ دیا تھا تو اسی کو سزا دینے کی سبیلیں ہو رہی ہیں. میں حکومت امریکہ سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے الائی سعودی عرب پر زور ڈالیں کہ وہ پاکستان میں نہتھے غریب شیعہ عوام کو قتل کرنے والی جماعتوں کی سرپرستی نہ کرے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحرین میں بھی پھر سے شیعہ کشی کی شورش عروج پر ہے. شام میں شیعہ کشی سعودی عرب کے باشندوں اور سعودی حامیوں سے باقاعدہ کرائی جا رہی ہے. ملیشیا کے اندر شیعہ مذہب کو آفیشلی کفر ڈکلیئر کر دیا گیا. قطر کی حکومت طالبان کی سرپرستی کر رہی ہے. یونائٹڈ عرب امارات سے شیعیان علی کو بے دخل کیا جا رہا ہے. اہل تشیع کے خلاف پوری دنیا میں ایک سازش جاری ہے اور اس سازش کے پیچھے سعودی عرب کا پیسہ اور سعودی عرب کے غلط نظریات و عقائد شامل ہیں. حکومت امریکہ اپنے الائی سعودی عرب پر زور دے کہ وہ دنیا بھر میں شیعیان علی کے قتل عام سے ہاتھ اٹھا لے. پاکستان کے اندر, پورے پاکستان میں کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں شیعیان علی محفوظ ہو. 35 40 شیعوں کو ایک وقت میں جنازے اور ہسپتال میں ڈیرہ اسماعیل خان میں قتل کیا گیا اور قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. اور وہیں کی سیٹ سے جیتنے والا فضل الرحمان
ایوانوں میں دن بناتا پھر رہا ہے. کوئی حکومت اسے شامل تفتیش نہیں کرتی کہ اس کی عاشر بعد سے جو فرنٹیئر میں پختونخوا صوبے میں قتل عام ہوتا رہا ہے اس سے تحقیق کی جائے. اگر مشرف ہاؤس اریسٹ ہو سکتے ہیں تو فضل الرحمان کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں یہاں پر امریکہ میں مقیم، کینیڈا میں مقیم تمام شیعیان علی کی طرف سے اور محبان اہل بیت اہل سنت کی طرف سے حال ہی میں بولان میڈیکل کالج کی 15 بچیوں کی شہادت پر ان کے خاندانوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں. کراچی میں جو 3 جوان کل شہید ہو گئے ان کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی و تعزیت کرتا ہوں. اور ہم اپنے اسٹوڈیو میں آج اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم ان غریبوں کے لیے، ان شہیدوں کے لیے، ان بے کسوں کے لیے، ان لاوارثوں کے لیے آواز اٹھائیں جن کا قصور صرف ولایت علی اور حب الحسین ہے. اگر یہ ان کا ہمارا قصور ہے تو پھر یہ قصور تو پیغمبر کا بھی ہے. پیغمبر مولا علی علیہ السلام سے محبت فرماتے تھے. پیغمبر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتے تھے. پیغمبر اسلام حسنین شریفین علیہم السلام کے ناز و نخرے اٹھاتے تھے. خاندان رسول کے ساتھ اظہار یکجہتی خود عشق رسول کا ایک چیپٹر ہے. ہماری قوم تو کسی کو کچھ نہیں کہتی. افسوس کا مقام ہے کہ اسلام کے نام پہ بنائے گئے ملک میں سینما محفوظ ہیں، مراکز فساد محفوظ ہیں، ریڈ لائٹس ایریا محفوظ ہیں، اور قائد کی قوم اور عاشقان مصطفیٰ، موالیان حیدر کرار، عزاداران حسین، محبان اہل بیت کو سنگینوں پہ رکھا گیا ہے اور ہر وقت ان کی شہادت کے لیے سبیلیں کی جاتی. باعث شرم ہیں وہ حکومتیں کہ جنہوں نے بلند و بام دعوے تو کیے مگر افسوس یہ ہے کہ وہ سوائے روٹین کے کچھ کر نہ سکے. اگر پاکستان کے بہت بڑے مرد آہن کی پیپلز پارٹی خس و خاشاک کی طرح بہ سکتی ہے شیعان علی کی مدد نہ کرنے کے جرم میں اور دہشت گردوں کے سامنے معذرت خانہ پالیسی اختیار کرنے کے جرم میں، تو پاکستان مسلم لیگ نون یہ نہ سمجھے کہ وہ سیاہ اور سفید کے مالک ہو چکے. جس عوام نے پیپلز پارٹی کو مسترد کر دیا تھا وہی عوام شریف برادران اور ان کی جماعت کو بھی مسترد کر دیں. میں تمام سیاسی پارٹیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک کنونشن کریں، وہ ایک کانفرنس کریں. تمام مکاتب فکر کے علماء سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک علماء کنونشن کریں. تمام وکلاء سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک جورسٹ کنونشن کریں. تمام ٹرائبز کے ارباب حل و عقد سے کہوں گا کہ وہ ایک کنونشن کریں. سب مل کر پاکستان کو دہشت گردی سے بچائیں. جیسے مولانا نے کہا کہ دہشت گردی صرف شیعوں کے خلاف نہیں ہو رہی، اہل سنت بھی بہت ذبح ہوئے، بہت اہل سنت کو بھی مارا گیا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ آج شیعہ مارے جا رہے ہیں تو کل وہ محفوظ ہے. دہشت گردوں کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں اور دہشت گردی کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی. وہ بلائنڈ نس کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں. امریکہ اور کینیڈا میں مقیم شیعان علی
صدائے احتجاج بلند کریں، ای میلز بھیجیں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں۔ اگر آپ اس پروٹیسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہماری المہدی ٹی وی کی جو ای میل ہے ہمیں ای میل بھیجیں، ہم آپ کو پروٹیسٹ کا راستہ بتائیں گے۔ امن کے ساتھ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر ہم نے اپنے کاروان امن کے ذریعے دہشت گردوں کو شکست دینی۔ 1400 سال میں ہماری یہی آئیڈینٹی رہی ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ عراق صدام سے خالی ہو گیا، ایران میں شاہ ایران نہیں رہا، افغانستان میں طالبان نہیں رہے، لیبیا میں قذافی نہیں رہا، مصر میں حسنی مبارک نہیں رہا، پاکستان میں ضیاء الحق نہیں رہا۔ ایک دن آئے گا جب سعودی عرب میں یہ موجودہ حکمران نہیں رہیں گے، جب یہ سو کال عرب بادشاہ، شہنشاہ، خلیفے اور سقیفے خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے۔ غازی کا علم کائنات میں لہرائے گا، مولا علی کے نعرے پوری کائنات میں لگیں گے۔ یا علی، عزاداری حسین پوری کائنات میں ہوگی۔ زندہ باد، زندہ باد، انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا حق غصب کرنے والوں کے خلاف احتجاج جاری و ساری رہے گا۔ ہم نے خون کے دریا عبور کر کے آل محمد کے مکتب کو بچایا ہے، اور پھر عہد کرتے ہیں کہ اگر ہم یزید سے نہ مر سکے، اگر ہم ہارون و مامون سے نہ مر سکے، متوکل ہمیں نہ مار سکا، مروان و ولید ہمیں نہ مار سکے، شمر و عبید اللہ ابن زیاد ہمیں نہ مار سکے، عمر سعد ہمیں نہ مار سکا، حسین بن نمیر ہمیں ختم نہ کر سکا، تو آج کے سو کال دہشت گرد اپنی دہشت کے ذریعے ہماری قوم کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ قوم دعائے فاطمہ کا نتیجہ ہے۔ جب تک فاطمہ کا لال منتقم خون حسین بن کے یا لسارات الحسین کا علم کعبے پہ نصب نہیں کر دیتا، تب تک ہمارا جہاد، احتجاج، پرامن جہاد، پرامن احتجاج جاری ہو ساری رہے گا۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کو عادل مانتے ہیں، پیغمبر اکرم کو سید الانبیاء مانتے ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں۔ ہم حج کرنے کعبہ جاتے ہیں، نمازوں 5 وقت کی کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں، نمازیں 5 وقت کی کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، وحی پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اسلام کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تو بچہ بچہ بھی اللہ کو عادل سمجھتا ہے۔ اللہ کو ظالم سمجھنے والے مسلمان ہیں، اور اللہ کو عادل سمجھنے والے مسلمان ہی نہیں۔ ہم مولا کائنات کو امام برحق مانتے ہیں، خلیفہ پیغمبر مانتے ہیں، اسلام کا جرنیل اعظم مانتے ہیں، حضور کے پاس حضور کے بعد افضل کائنات مانتے ہیں۔ ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، تورات و زبور و انجیل پر بھی ہمارا ایمان ہے، حدیث قدسی، حدیث پیغمبر پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ احیاء سنت ہمارا وتیرہ حیات ہے۔ لہذا سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ اپنی فیکٹریز سے جو کفر کے فتوے حاجیوں اور معتمرین کے سامنے تقسیم کرتا ہے وہ بند کرے۔ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کو پیسہ دینا بند کرے۔ پاکستان میں ایک دن ضرور امن آئے گا اور دہشت گرد ضرور تہس و نہس ہوں گے۔ حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے،
बड़ी बड़ी हुकूमतें चली गई, फिरौन न रहा, नमरूद न रहा, शद्दाद न रहा। आप फिरौन से बड़ी हुकूमत तो नहीं है, सद्दाम से बड़ा इख्तिदार तो आपके पास नहीं है, हसन उल बकर से ज्यादा पावरफुल किंगडम तो आपके पास नहीं है। कबल इसके कि आपके इख्तिदार का चराग गुल हो जाए, दहशतगर्दों से आहनी हथियारों के साथ निपटिए और तालिबान से मुतालबात की बजाय इन मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए सबील कीजिए। ऐसे लोगों से क्या मुतालबात और ऐसे लोगों से क्या मुज़ाकरात हो कि जो इंसानियत दुश्मन है, इंसान दुश्मन है। मैं आखिर में जनाब मंजूर मियां साहब से भी गुजारिश करूंगा, जो हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, कि वो हमारे व्यूअर्स के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि पाकिस्तान में शियाने अली का कत्लेआम तश्कील पाकिस्तान से आज तक क्यों हो रहा है और क्यों हुकूमतें खामोश तमाशाई हैं और क्यों चीफ जस्टिस और अदलिया आज खुद इकदाम नहीं करते। जनाब मंजूर मियां साहब। अलैकुम सलाम। मेरी तरफ से इल्तिजा है हुकूमत को और चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म को कि इनका कोई सत्याभाव किया जाए और नजायज़ कत्लेआम बंद किया जाए और शिया सुन्नी का जो कत्ल हो रहा है उधर उसको इंसाफ दिलाया जाए। शियों को सबको जो नजायज़ बच्चियों का कत्ल किया गया है उसका बाकायदा एहतजाज और मुकदमा दर्ज किया जाए और इंसाफ दिया जाए और मुल्ज़िमों को पकड़ के कटहरे में लाया जाए और सरेआम उनको फांसी दी जाए। शाबाश, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब मंजूर मियां साहब। कबल इसके कि हमारे स्टूडियो के रूह रवा अलहाज माजिद हुसैन मूसी साहब तशरीफ लाएं, जो खुद एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे यहां हमारे गांव संदराल में, जो जिला खुशाब का एक गांव है, दो खानदानों में खानदानी रंजिशों की बुनियाद पर लगभग एक सदी कत्लेआम होता रहा और तकरीबन 100 लोग इस कुर्बानगाह की भीड़ चढ़े, मगर किसी खानदान ने दूसरे खानदान की किसी खातून को नहीं मारा। बड़ी शर्म की बात है, खातून को अगर मारा है तो या अवाइद इस्लाम में हक न देने वालों ने या फिर करबला में कन्वर्टेड मादर वाहब को या फिर शाम में सानिया ज़हरा को। यह जुर्म तो बनी इसराइल ने न किया। फिरौन बच्चों को मारता रहा, बच्चियों को तो उसने भी नहीं मारा। ये कैसे दहशतगर्द हैं जो फिरौन जितनी गैरत भी नहीं रखते, जो बनी इसराइल जितनी गैरत भी नहीं रखते, जो आम कत्ल करने वाले खानदानों और पेशेवर कातिलों जितनी गैरत भी नहीं रखते। इनके साथ क्या मुज़ाकरात होंगे? इनका तो सफाया करना चाहिए, तहसो नैस करनी चाहिए। इमरान खान, नवाज शरीफ, सहाफी, टीवी चैनल्स वाले जितना जोर ड्रोन हमलों पे लगा रहे हैं, उतना जोर अगर इन दहशतगर्दों के खिलाफ लगा देते तो न ड्रोन हमलों की जरूरत रहती और न कोई दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पे जिंदा रहता। मसलहत पसंदियां छोड़िए, वरना उसामा जैसा दहशतगर्द भी फौज की नाक पे बैठा रहेगा। शियाने अली को लावारिस न समझिए। शियाने अली के कत्लेआम पर शादियाने न बजाइए।
شیعان علی کے قتل پر خوشی کا اظہار نہ کیجیے. شیعان علی امین رموز خاندان اہل بیت. ہم نے صدیوں میں خاندان اہل بیت کا مقدمہ لڑا ہے اور انشاءاللہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے, جب تک ہماری اولادوں میں سے ایک فرد بھی زندہ رہے گا وہ کبھی یزیدیوں کے سامنے سرنڈر نہیں ہوگا, بلکہ ہم انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کا مقدمہ قیامت تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے, پاکستان میں قتل عام کے خلاف, شیعان علی کے قتل عام کے خلاف امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے, یورپ میں رہنے والے, گلف میں رہنے والے, دنیا بھر میں رہنے والے ہر شیعہ کا فرض ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہو. جیسے میں نے عرض کیا ہے, آپ المہدی TV@gmail.com پہ لاگ ان ہو, ہمیں ای میل بھیجیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو راستہ بتائیں گے کہ ہم کس طریقے پروٹیسٹ کریں, کیسے ای میلز بھیجیں, کیسے ان غریب خانوادوں, شہیدوں کے خاندانوں, بیوگانوں, یتامہ کی مدد کریں. یہاں پر میں اپنے ساتھی جناب مولانا ہادی باقری صاحب کی طرف سے بھی احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں اس قتل عام کے خلاف, اور ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جناب مظہر باقری صاحب جو آج کسی مصروفیت کے باعث صراط مستقیم کے پروگرام میں تشریف نہیں لا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لائن پہ فرمائیے. مظہر باقری صاحب آپ لائن پہ ہیں. آج ہم پروگرام کر رہے ہیں جو 15 بچیاں بولان میڈیکل کالج کی شہید ہوئی ہیں, جنہیں ایک خاتون نے, ایک بکی ہوئی طالبان کی عورت نے بم اپنے ساتھ باندھ کے سوسائڈ اٹیک کے ذریعے شہید کیا. ان شہیدات کی تعزیت و اظہار ہمدردی کے لیے, ان کے خاندانوں سے تعزیت کے لیے اور حکومت پاکستان سے پروٹیسٹ کے لیے, ساتھ ہی 3 جو شہید ہمارے کل ہوئے ہیں جوان کراچی میں, ڈیلی کی روٹین ہے, تقریباً 5 کے لگ بھگ شیعہ ڈیلی کراچی میں شہید ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے یہ پروگرام خاص کیا ہے. ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے, مظہر باقری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے, جب تک ان کی کال نہیں آتی ہم اپنے پروگرام کے اختتامی مراحل کی طرف جا رہے ہیں. صراط مستقیم کا یہ پروگرام آج شہدائے ملت جعفریہ پاکستان کے لیے تھا. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں قائد شہید علامہ عارف الحسینی کے جنازے میں گیا تھا, میں اور میرے بھائی علامہ راجہ محمد مظہر علی خان, تو وہاں پر میں نے جوانوں کا یہ نعرہ سنا تھا کہ تم کس کو مرواؤ گے, یہ ساری قوم حسینی ہے. اور آج پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی صدا گونج رہی ہے. آج حج سے کم از کم 5-6 گنا زیادہ عزاداران حسین 40 کے دن کربلائے حسین میں پہنچتے. آج امریکہ کے چپے چپے پر مولا حسین کا ذکر ہو رہا ہے, مولا عباس کے چرچے, مولا غازی کے علم لہرا رہے ہیں. آج بی بی زینب کی کنیزیں پورے امریکہ کے چپے چپے پہ جا کر بی بی زینب کی یاد مناتی ہیں. بی بی فاطمہ کی کنیزیں پورے عالم میں آج پیغام صدق کو دے رہی ہے. آج مولا علی کے ماننے والے گلی گلی میں علی علی کر رہے ہیں. آج شہدائے کربلا کا پیغام میڈیا کے ذریعے عام ہو رہا ہے. کوئی یہ تصور نہ کرے کہ ڈاکٹر مار کے شیعہ ڈاکٹر ختم کر دیں گے. انشاءاللہ اب میں اپنی قوم سے گزارش کروں گا, پاکستان میں اپنے میڈیکل کالجز قائم کیجئے,
پاکستان میں اپنے شیعہ کالج بنائی ہے, شیعہ یونیورسٹی بنائی ہے, پنجاب میں انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی ہے, پنجاب میں اپنے اسکولز قائم کیجیے, اپنے کیڈٹ اسکول بنائیے تاکہ ہر جگہ آپ کے لوگ جا سکیں. جو باعث آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا یہی توڑ ہوگا. لا کالج ہوں آپ کے, لا اسکولز ہوں آپ کے بچوں کو فری تعلیم دی جائے. سیٹھ صاحبان, نواب صاحبان, پیسے والے حضرات و خواتین, اندر اور باہر رہنے والوں کو میں گزارش کروں گا, اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بیدار ہوں. شیعہ قوم کو بچانے کے لیے اب ہمیں انہیں ایجوکیشن کی اور عمل کی کشتی پہ سوار کرنا ہوگا. بہت سارے یتیم بے افغان آپ کی مدد کے بھی منتظر ہیں. آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو ان کے فون نمبرز دے دیں گے, آپ ان کو مدد کیجیے. کوئٹہ والے غریبوں کو جو تازہ دہاڑی کر کے روزی کما کے لاتے تھے, آج ان کے بچے پریشان حال ہیں. جو بھی شیعہ قتل ہو رہا ہے تقریباً کوئی اس کا پرسان حال, اس کے خاندان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے, ہمیں این جی اوز کے ذریعے اپنے ان غریب شہدائے, یتامائے شہداء اور بے افغان شہداء کی بھی مدد کرنی. آئیے آج عہد کریں صراط مستقیم کے اس پروگرام میں کہ ہم شہدائے ملت جعفریہ کے خون سے وفا کریں اور ہم بے افغان اور یتامہ کو, ارامل کو لاوارث نہیں رہنے دیں. ہم پروٹیسٹ کرنے میں اپنے ہاتھ اور زبان کو استعمال کریں گے. ہمارے مال میں آئندہ غریب شیعوں کا بھی حصہ ہوگا. ہم خمس و زکوٰۃ کی پابندی کریں گے. ہم کردار و عمل میں اعلیٰ معراج پہ فائز ہوں گے. ہم خود آل محمد کی کشتی پر دوسروں کو سوار کریں گے تاکہ اندرون ملک بیرون ملک ہماری تعداد بھی بڑھے. ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر پہلے سے زیادہ توجہ دیں گے. نہ دشمن ہمیں پہلے کبھی ختم کر سکا, نہ پھر کبھی ختم کر سکے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی جناب. شاہ صاحب آپ فرمائیں. آپ کی آپ کا پروگرام دیکھ کر سن کے اتنی خوشی ہوئی کہ کم از کم ملک کے باہر کوئی ایسا شخص بھی ہے جو پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو اس کو وہ اپنی سمجھ کے جو ہے وہ سارا واگزار کرتا ہے. خداوند کریم آپ کی اس کاوش کو بازا ہے اور خداوند کریم ان لوگوں کو غارت کرے جو کہ ایسی مصیبتیں جو ہے وہ ڈھانپتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. حکومت سے انتہائی پرزور قسم کا پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اس قسم کے تمام واقعات جو ہے وہ بند کروائے. اور جس حساب سے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے بچوں کے لیے جو ہے وہ وظائف وغیرہ کا بندوبست ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے اور سارا کچھ ان کا جو انتظام ہونا چاہیے. تو بہت شکریہ. ہمارے سروں کے اوپر آپ کا سایہ جو ہے وہ قائم اور دائم رکھے. آمین. اور بہت شکریہ جناب شاہ صاحب, بڑی مہربانی. جناب رضا شاہ کاظمی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو حیات خضر دے. اللہ کریم ہمارے اسٹوڈیو میں موجود الحاج ماجد حسین موسوی صاحب, منظور میاں صاحب اور ہمارے المہدی ٹی وی کے مینیجر جناب مولانا وسیم عباس صاحب کی بھی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ شہدائے کربلا کو, شہدائے فقہ جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے, اپنے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. انشاءاللہ صراط مستقیم کے اگلے پروگرام کے ساتھ اگلے منگل آپ کا میزبان سخاوت حسین سنالوی حاضر خدمت ہوگا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. ہمارا وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے مگر ہم ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سرکار مولانا سخاوت صاحب قبلہ, میں منظر باقی بات کر رہا ہوں. معافی چاہتا ہوں بیڈ ویدر کی وجہ سے جو آپ سالو ہو جا رہی ہے. میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا مولانا
کہ مولا آپ کو سلامت رکھے کہ اتنے زبردست پروگرامس ہو رہے ہیں. المیری ٹی وی کی طرف سے ایسے علمانی گفتگو ہو رہی ہے تو اور ظلم کے خلاف ہمیشہ جیسو آپ جیسے اتنا زبردست احتیاط کرتے ہیں کہ جیسو تو میں مناسب سمجھا کہ یہ بات بھی پوچھ لوں کہ جو پاکستان میں چیزوں کو اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے چیزوں پر اور پھر اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھی مسلمان تو ہے لیکن تو وہ کون سے قسم کے مسلمان ہیں تو کس قسم کے مسلمان ہیں ذرا آپ واضح کر دیجیے مولانا. بہت شکریہ جناب مظہر باقری صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے پاکستان میں شہید ہونے والی 15 بچیوں اور 3 جوانوں کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی فرمایا ہے. بہت شکریہ. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ مارنے والے اور مرنے والے دونوں اگر مسلمان ہیں تو مارنے والے کیسے مسلمان ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ قاتل اور مقتول رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں تو ظاہر مولا کائنات کو مارنے والا جو حاکم شام تھا وہ کلمہ تو پڑھتا تھا مگر وہ حضور کی نظر میں واجب القتل تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ الخلافت محرمۃ علی آل ابی سفیان. یزید جس نے امام حسین کے قتل کا اہتمام کیا اور شمر جس نے خنجر مارا اور عمر صاحب جس نے تماشا کیا اور تیر مارے گرز مارے اور عبید اللہ ابن زیاد جس نے قتل حسین سے اپنے آپ کو کبھی بھی مبرہ نہیں کیا, یہ سب اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے. اب 2 قسم کے مسلمان آ گئے. ایک وہ مسلمان جو بدر اور احد کے مقتولوں کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور ایک وہ جو بدر اور احد کے فاتح کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو منافق مسلمان ہیں, ایک مومن مسلمان ہے, ایک وہ ہیں جو کعبے کو منجنیکوں سے چوٹتے ہیں, ایک وہ ہیں جو پتھروں سے کعبے کو چوٹتے ہیں, ایک وہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں گھوڑے بنواتے ہیں, استبل بناتے ہیں, ایک وہ ہیں جو 1000 صحابی رسول کے گھر میں داخل ہو کر ان کی ناموس تخت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو قیامت تک کے لیے ناموس مسلم کے محافظ ہیں, حرم الہی کے محافظ ہیں. ایک قرآن جلانے والے ہیں, ایک قرآن بچانے والے ہیں. جمعہ تو دونوں نے پڑھا ہے, جماعت اور جمعہ دونوں نے پڑھا ہے. لشکر یزید نے بھی جمعہ پڑھا ہے مگر حسین کا خون اپنے کپڑوں پہ لگا کر, اور حسین ابن علی نے بھی جماعت کرائی ہے عشق مصطفیٰ اور پیغام مرتضیٰ عام کر کے. تو یہ وہی مسلمان ہیں جو جگر خارا ہندا کے ماننے والے ہیں, جن کے بارے میں کل کسی ٹی وی چینل پہ سیدہ ہندا رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ من ذالک کہا لکھا جا رہا تھا. باعث شرم ہے وہ لوگ جنہوں نے خاندان رسول کو چھوڑا اور بعد ناخواستہ اسلام قبول کرنے والوں کے خاندان کو اپنا لیا. یاد رکھیے اسلام اور کفر کی جنگ یہی ہے کہ وہ کافر اتنا خطرناک نہیں ہے جو کہتا ہے میں کافر ہوں, وہ منافق زیادہ خطرناک ہے کہ جس کے ملحدانہ کافرانہ نظریات اور عزائم ہیں مگر وہ نماز کے ذریعے یا نعروں کے ذریعے دھوکہ دیتا ہے. تو یہ وہی کنٹینیوٹی ہے. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کل بند ہو جائے, ہم انشاءاللہ استقامت کریں گے. میں خود وکٹم ہوں پاکستان میں, میں خود وکٹم ہوں, مجھے خود مارا گیا ہے. یہ میرے سر پہ آج بھی نشان موجود ہے جو مجھے دشمنان اہل بیت نے مارا تھا. میرے اوپر کئی دفعہ گولیاں برسائیں. اللہ کی ذات نے مجھے محفوظ رکھا, شاید یہی کام لینا تھا, ورنہ میری بھی یہی حسرت ہے کہ بار الہ مجھے بستر مرگ پہ نہ مارنا بلکہ عشق علی و حسین میں مجھے میدان میں شہادت نصیب کرنا. بہت شکریہ.
آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ویورز کا، اور جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھیں گے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. اللہ کریم شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور کرے، اور ہم سب کو علم غازی اٹھانے کی توفیق دے، اور قیامت میں لواء الحمد کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے. بہت شکریہ الحاج ماجد حسین موسوی اپنے آفیشل حسینیت کے نعرے کے ساتھ آج کے اس احتجاجی اور تعزیتی پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. خدا حافظ و ناصر. جزاکم اللہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، نعرے حیدری یا علی، نعرے قیبری یا علی، نعرے صدری یا علی. اللہم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی